گئے، اب ایمان آپ کو کھینچ کے مسجد میں لے آیا، کوئی آپ کو ڈنڈے سے تو نہیں لایا، ایمان ہی لے کر آیا۔ تو جب بھی آپ یہاں نماز پڑھیں اللہ سے مانگیں، یا اللہ سارے سال کا نماز پہلا عجیب بات بتاؤں، پہلا حساب عبادات میں نماز کا حکم، اور پہلا حساب معاملات میں قتل کا حکم۔ جو مقتول ہے نا، چاہے وہ گولی سے مرا چاہے تلوار سے، اس کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا، الٹے ہاتھ، اور سیدھے ہاتھ سے اس نے قاتل کا گریبان پکڑا ہوگا، اور وہ کہے گا یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ دو بند امت میں سے دو انسانوں کو سب سے سخت سزا ملے گی، سب سے شدید سزا، ایک قاتل بے گناہ قتل کرنے والا کسی، اور ایک سود کھانے والا اور قتل کرنے والا، ان کو بہت خوفناک سزا۔ آپ نوجوانوں کو دیکھ کر ایسے ہی میرا دل بھر آیا۔ میں ظہر کے وقت مسجد خالی ہوتی ہے، آج آپ سب، اللہ بھی خوش ہو رہا ہے، فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، بیٹا اللہ سے مانگا کرو نماز نہیں چھوٹو۔ تو میں آپ کو قرآن میں سے ایک چیز بتاتا ہوں، یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہو گئے جیسے پہلوں پہ تھے، لیکن جب رمضان کا نام آیا تو اس میں تو کہنا چاہیے تھا شہر رمضان الذی کتب فیہ الصیام، رمضان کا مہینہ ہے جس میں روزے فرض ہیں۔ تو اللہ نے اس میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ تو دنیا میں ہر انسان کی ایک نفسیات ہے کہ میں کامیاب زندگی گزار، اور اس کامیابی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ پیسہ آ جائے، کاروبار بن جائے، بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، خوبصورت بیوی ہو، بڑے لوگوں سے تعلقات ہوں، بینک بیلنس ہو، تو یہ میری کامیابی ہے۔ ماں باپ بھی اس سے کامیابی کہتے ہیں۔ تو قرآن کس کو کامیابی کہتا ہے؟ میں صرف یہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس نے بھیجا ہے وہی صحیح بتائے گا۔ جو یہاں آیا ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ اس جامنا ہے، تسی بس تے چڑھ دے ہو تو ڈکی خیال ہوتا ہے ٹریا جانا ہے، نہیں فیصلہ آباد آ گیا تو لے جانا ہے۔ ویگن پہ چڑھتے ہو تو وہاں ملت چوک میں ارادہ ہوتا ہے کہ اتر جانا ہے، جہاز پہ چڑھتے ہو کراچی اترنا ہے۔ جو یہاں آیا ہے ایسے سمجھے وہ دنیا کی بس پہ چڑھا ہوا ہے، اور جب آخرت کا اسٹیشن آئے گا تو اتر جائے گا۔ یہاں آنا ہی نشانی ہے جانے کی، آنا ہی نشانی ہے جانے۔ اب اللہ نے کیا کہا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ نہ پیسے کی شرط، نہ شکل کی شرط، نہ خاندان کی شرط، نہ سید قریشی ہونے کی شرط، نہ عہدے دار ہونے کی شرط، نہ چھوٹے بڑے گھر کی شرط۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلا گیا وہ کامیاب ہو، فوزاً عظیما، اور بڑی کامیابی میں چلا۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے دنیا کے بارے میں فرمایا ہے من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ اگر تم صرف دنیا کے پیچھے بھاگو گے نا، اور دنیا پیسہ 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 پیسہ، ساری دنیا کا ایک دین بن چکا ہے پیسہ، ساری دنیا، کافر، مشرک، تحری، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، مسلم، پیسہ پیسہ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو ہم سے دنیا مانگے گا، صرف دنیا دے دیں گے، ہم دے دیں گے، لیکن اتنا دیں گے جتنا ہم چاہتے ہیں، اتنا نہیں دیں گے جتنا وہ چاہتا ہے۔ پھر ہر چاہنے والے کو نہیں دیں گے، جس کو چاہیں گے دیں گے۔ بازار میں کتنے لوگ جاتے ہیں کاروبار کرنے، ہر ایک کا کاروبار چمکتا ہے، کسی کا ٹھنڈا، کسی کا چمک جاتا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر ہم اسے آگ میں ڈال دیتے ہیں جس میں وہ جلے گا ذلیل ہو کر خوار ہو۔ کبھی آپ کو گھر میں تجربہ ہوا ہوگا،
انگلی جل گئی، توے کو ہاتھ لگ گیا، فرائنگ پین کو ہاتھ لگ گیا، تو سارا دن ہائے ہائے کرتے کہ آگ کے جلے کا کوئی علاج نہیں کہ یہ دوا لگاؤ تو جلن ختم ہو جائے گی۔ وہ اپنا ٹائم لے گا۔ اس کے بعد میرا بھتیجا گھر میں ڈاکٹر صاحب کا بیٹا طاہر میاں میرا چھوٹا بھائی لاہور، وہ باربیکیو کروا رہے تھے، تو نوکر وہ بنا رہا تھا کباب، تو اس نے تھوڑا سا اوپر سے تیل ڈالا تو ایک شعلہ لپکا، صرف 5 سیکنڈ اس کی باڈی کو لگے، 5 سیکنڈ، اور تڑپ 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 پورا مہینہ وہ تڑپتا رہا۔ ہر وقت کہے بابا مجھے ٹیکا لگا دو، مجھے ٹیکا لگا دو، مجھے ٹیکا لگا دو۔ میرے بھائیو، جہنم کی آگ کو اللہ روز بھڑکاتا ہے، بہت خوفناک چیز۔ اس سے سمجھو کہ اگر کسی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ، ایکچولی نہیں، پوری دنیا میں جو آگ ہے اس کو اکٹھا کر کے اس میں ڈال دیا جائے تو اسے نیند آ جائے، سو جاوے گا۔ جو صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ سچ کو دیکھتے ہیں، نہ جھوٹ کو دیکھتے ہیں، نہ ملاوٹ کو دیکھتے ہیں، نہ کھرے کو دیکھتے ہیں، نہ کھوٹے کو دیکھتے ہیں، نہ سود کو دیکھتے ہیں، نہ سچائی کو دیکھتے ہیں، نہ بے ایمانی کو دیکھتے ہیں، وہ پیسہ پیسہ پیسہ۔ تو اللہ کہتا یہاں ڈالوں گا تم، یصلاھا مذموما مدحورا، ذلیل ہو کے پڑے رہو گے۔ ومن اراد الآخرہ، اور جس نے کہا یا اللہ مجھے دنیا بھی چاہیے آخرت بھی چاہیے، صرف آخرت۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کی دعا کون سی؟ تو آپ نے کہا عائشہ، آدم سے لے کر آج تک جتنی دعائیں مانگی گئی، نبیوں نے مانگی، لوگ، سب سے اعلیٰ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ نے سکھایا کہ یا اللہ دنیا بھی اچھی کر لے اور آخرت بھی اچھی کر لے۔ خوبصورتی کے لیے 4 لفظ ہیں، ایک ہے حسن خوبصورت، ایک ہے حسین بہت خوبصورت، ایک ہے احسن سب سے زیادہ خوبصورت، ایک ہے حسن۔ شاید آپ نے یہ مطلب نہ سنا ہو، میں نے یا مسجد والوں کو کبھی بتایا ہو تو اکثر نوجوان بیٹھے ہیں۔ حسنہ چہرے کے اس تل کو کہتے ہیں جو پورے چہرے کو خوبصورت بنا دیتے۔ آپ نے دیکھا جو تل ہوتا ہے نا، پورے جسم کی، پورے چہرے کی کیمسٹری بدل دیتا ہے۔ وہ شیرازی تھے تو ان کا ایک شعر ہے، پہلا مصرع بھول گئے، اگر آن ترک شیرازی بدستارت دل مارا بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا۔ اگر یہ جوان مجھ سے ہاتھ ملا لے تو اس کے چہرے کے تل پر میں